السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر 21ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 51 تک 7 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز کی پابندی کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تو سب نیکیوں سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب یہود و نصارہ سے سب سے بہترین طریقے سے بحث کرو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کرے ان کے ساتھ اسی طرح بحث کرو، اور کہہ دو جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا تمہارا حقیقی اور سچا معبود ایک ہی ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ایک اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کی ہے۔ اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور عربوں میں سے کچھ لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ہٹ دھرم اور جنونی کافر لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یعنی انکار کرنے والے ضرور شک کرتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ قرآن تو کھلی نشانیاں ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور صرف ظالم یعنی انکار کرنے والے ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے نشانیاں اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ کیا ان کافروں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 21ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 51 تک۔ 21ویں پارے میں ٹوٹل 19 رکوع ہیں اور 179 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 45 پر غور کیجئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کی تلاوت کے مقاصد ہیں، اجر و ثواب کے لیے بھی اس کو پڑھنا ہے، پھر اسی طرح معنی پر بھی غور کرنا ہے، مطلب پہ غور کرنا ہے، تعلیم کے لیے بھی ہے، تربیت کے لیے بھی ہے، وعظ کے لیے بھی ہے، نصیحت کے لیے ہے۔ تلاوت کے حکم میں یہ سب چیزیں شامل ہے۔ آگے کہا واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ انسان جب نماز کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز برائی سے روکتی ہے، جس طرح دوا کے اندر تاثیر ہے اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس دوا کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم دو باتوں کا خیال رکھیں گے۔ جب ہم بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دوا لکھ کے دیتے ہیں، پابندی سے دوا کھانی پڑے گی، یاد رکھیے گا۔ نمبر 2، پرہیز، کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے، تبھی اس دوا کا اثر ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز کا مسئلہ ہے، نماز کب برائی سے روکتی ہے؟ جب ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کریں گے اور نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا دل جو ہے بالکل حاضر ہو، اخلاص ہمارے اندر ہونی چاہیے، جماعت کی ہم پابندی کریں، پھر اسی طریقے سے ارکان ادا کریں، صحیح طریقے سے قرات کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، کھٹاکھٹ نہ ماریں، خشوع و خضوع یعنی دل کو لگائے رکھیں۔ اگر دل ادھر ادھر بھاگ رہا ہے نماز سے تو ہم اس کو پکڑ کے لے کر آئیں، پابندی کے ساتھ ادا کریں، حلال کھائیں،
اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم اور آپ حرام کھاتے رہیں گے تو ہماری نمازیں برائیوں سے کیسے روکے گی؟ اس کے بعد کہا وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے جب ڈیبیٹ کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو تو اچھے طریقے سے کیا جائے، گالی گلوچ نہیں دینا ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ پیارے انداز سے اپنی بات رکھنی ہے۔ پھر آگے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اہل کتاب میں سے، یا ایمان لانے والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب میں سے تھے، یہودیوں میں سے تھے اور وہ ایمان لے آئے۔ بہت کم یہودی ہیں جو ایمان لائے ہیں، اللہ کی توفیق ملی ہے، چند ہی لوگ تھے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 48 پر غور کیجئے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لکھ نہیں سکتے، آپ دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا لوگ کہتے کہ قرآن کو آپ نے لکھ لیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو لوگ آپ پر الزام لگا دیتے کہ آپ نے قرآن کو خود ہی لکھ لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن آپ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، سب چیزیں آپ کو یاد ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو اتارا ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ گواہی دینے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے اور نشانی کے اعتبار سے قرآن کریم کافی ہے۔ قرآن جیسا لا کوئی کوشش کر لے کوئی لا نہیں سکتا، اور گواہی کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی کسی کو لا سکتا ہے؟ بالکل نہیں لا سکتا۔ تو یہ پتہ چلا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کے لیے نشانی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، اللہ کے کلام پر ایمان لے آئے، اللہ کی بات پر ایمان لے آئے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، لوگوں تک پہنچانے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔